وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، یؤمنون بہ، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ومن ہؤلاء، اور ان لوگوں میں سے بھی، من یؤمن بہ، بعض ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا، الا الکافرون، سوائے کافروں کے۔ آیت نمبر 47 سورۃ العنکبوت۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ والا حصہ جو ہے سورۃ العنکبوت کا، یہ وہ حصہ ہے جس میں اللہ کریم نے دلائل توحید بھی بیان کیے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات کیے جاتے تھے، ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور درمیان میں جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ مجادلے کے آداب بھی بتائیں، اور اس میں پھر وہ عملی احکام بھی آ گئے کہ جب آزمائش اور ابتلا مسلمانوں پر آتی ہے تو اس کے لیے کون سے عملی اقدام کیے جاتے ہیں اور کون سے عملی اقدام کیے جانے چاہیے، ڈیٹرنس کے طور پر، بچاؤ کے طور پر، تحفظ کے طور پر۔ تو ان کا تذکرہ آ گیا کہ نماز اور اللہ کا قرآن، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہر چیز سے بچائیں گی، ہر طرح کے مسائل سے، اور اللہ کا ذکر تو پھر ہے ہی بہت بڑی چیز۔ گویا کوئی شخص اگر اللہ کے قرآن کو زیر مطالعہ رکھے، سوچ سمجھ کر پڑھتا رہے، قرآن کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرے، اور پھر جو موقع بموقع دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ پڑھتا رہے، صبح و شام کے اذکار کرتا رہے، اور ہر وقت اس کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ڈوبی رہے، تو یہ وہ اقدامات ہیں، عملی اقدامات ہیں جن سے انسان دنیاوی اور اخروی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ کیونکہ تذکرہ ہوا قرآن کا، پھر ذکر ہوا اہل کتاب کا کہ ان کو کتاب دی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھی کتاب دی ہے، جس طرح اہل کتاب کو دی تھی، جس طرح تورات نازل ہوئی، جس طرح سے انجیل نازل ہوئی، جس طرح اہل کتاب کو کتاب ملی، اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر بھی یہ کتاب نازل کی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس جن کو دی گئی کتاب، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ جو ایتائے کتاب ہے، کتاب دیے جانا، ہر شخص اس سے مراد نہیں ہے، تمام اہل کتاب اس سے مراد نہیں، جن کو ہم آج اہل کتاب کہتے ہیں، یا جو موسیٰ علیہ السلام کی
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت دعوت اور امت اجابت دونوں میں سے جو بھی تھے وہ سارے کے سارے اہل کتاب کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہاں اللہ کریم فرماتا ہے جن کو کتاب دی گئی وہ تو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایتائے کتاب سے مراد اس کتاب کو مان لینا، اس کو وصول کر لینا۔ اللہ کی طرف سے تو عطا ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی کتاب کو کس نے لیا ہے، کس نے نہیں لیا، کس نے تسلیم کیا ہے، کس نے تسلیم نہیں کیا، لہٰذا جس نے اس کتاب کو اللہ کی کتاب کے طور پر تسلیم کیا ہے اور پھر اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر ایمان رکھا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں گویا جن کو کتاب دی گئی۔ لہٰذا جن کو کتاب دی گئی گویا جو تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں اور جو واقعتاً ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص سچا ایماندار ہو تورات اور انجیل کو ماننے والا اور وہ قرآن پر ایمان نہ رکھے، اس لیے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہے وہ تو ایسا کام کر سکتے ہیں کہ وہ صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ تورات اور انجیل پر ایمان رکھنے والے اسی میں تو یہ لکھا گیا ہے، اسی میں تو یہ بشارت دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، پھر ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اسی کے لیے تو جو اہل کتاب تھے، خاص طور پہ اہل کتاب کا وہ گروہ جن کو یہود کہا جاتا ہے، اسی لیے تو انہوں نے یثرب کے قریب آ کے بستیاں بسائی تھیں کہ ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی جو ہیں ان کا دار الہجرہ یہ شہر ہوگا، لہٰذا انہوں نے اس کے قریب لا کے بستیاں اس لیے بسائی تھیں کہ جب وہ آخری نبی پیدا ہوگا تو ہم اس نبی کے پیروکار بنیں گے۔ یہ ایمان کا اور ایتائے کتاب کا معنی یہ ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو گویا جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے تورات اور انجیل کا بھی انکار کر دیا۔ تو الذین آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، یؤمنون بہ، جنہوں نے گویا وہ کتاب قرآن ان کو کہتا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی، جنہوں نے اس کتاب کو تورات اور انجیل کو قبول کیا، اور جنہوں نے اس کو قبول کیا یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں نے بھی جو سچے مومن تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماقبل کی شریعت کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اور اس کتاب کو ماننے سے بھی ذرا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، اور جو ہی ان تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اس پر ایمان کا اظہار کر دیا۔ گویا جو عمل کرنے والے ہیں اور جنہوں نے عمل کیا ان کو یہ دولت نصیب ہوئی ایمان کی، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا سابقہ کتابوں پر ان کو قرآن پر بھی ایمان رکھنے کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں لوگ، بعض ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ان میں سے مراد اہل مکہ ہے۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت مکہ میں، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں میں سے، تو ان لوگوں سے مراد مکہ کے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے مشرکین مکہ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایسے تھے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا سوائے اس کے جو کافر ہوتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے۔ جحود جو ہے، جحد یجحد، جحود ایسے انکار کو کہتے ہیں جو علم ہونے کے باوجود انکار کیا جائے، جاننے بوجھنے کے باوجود جو آدمی کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ جحود ہوتا ہے۔ کفر جو ہے اس کا معنی انکار کرنا بھی ہوتا ہے، کفر کا معنی چھپا لینا بھی ہوتا ہے، کفر کا معنی ناشکری بھی ہوتا ہے۔ تو ناشکری کرنے والے، چھپا لینے والے، انکار کرنے والے وہی لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، یعنی کافر لوگ ہی ہیں جو انکار کرتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ ان کو علم ہے کہ اللہ کا قرآن سچی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری نشانیوں کا، ہماری آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ،
اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے تلاوت نہیں کرتے تھے کسی کتاب کی، کسی کتاب کو پڑھتے نہیں تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، آپ نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ لکھتے پڑھتے ہوتے تو پھر یہ جو باطل پرست ہیں، مبطلون جو ہیں، ان سب نے آپ کا انکار کر دینا تھا، پھر تو یہ انکار کرتے، شک کرتے۔ ارتابہ کا مطلب ہے شک کرنا، اذا لارتاب، لازماً شک کرتے المبطلون باطل پرست۔ کس بات کا شک کرتے؟ دیکھیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی لائبریریوں میں بیٹھے اور ساری زندگی تحقیق میں اور مطالعے کے اندر مصروف ہو، اور پھر وہ اچانک کوئی دعویٰ کر دے کہ میں ایک کتاب لے کے آیا ہوں، تو پھر شک کرنے والے شک کر سکتے ہیں، باطل پرست یہ شک کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، مختلف تحقیق کی ہے، اس میں سے کوئی چیز اخذ کر لی ہو، اور سابقہ کتابوں میں سے جو اس نے لائبریریوں میں بیٹھ کے پڑھی ہیں وہ اس نے کہیں سے اخذ کر لی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ شک ہو سکتا ہے۔ یہ شک بھی کن کو ہوتا ہے؟ یہ مبطلون کو ہوتا ہے، باطل پرستوں کو شک ہوتا ہے۔ جو حق پرست ہوتے ہیں ان کو کبھی شک نہیں ہوتا۔ حق پرست کا مطلب یہ ہے حق کو پہچاننے والا اور حق کو ماننے والا۔ نبی کی جو ذات ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے، لہٰذا جو حق پرست ہوتا ہے وہ کبھی نبی کی بات کا انکار کرتا ہی نہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی نہ ہوتے، پڑھتے لکھتے ہوتے اور کتابیں پڑھتے ہوتے اور پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے، تو بھی جو حق پرست تھے انہوں نے کوئی انکار نہیں کرنا تھا۔ انکار پھر بھی، شک پھر بھی کس نے کرنا تھا؟ مبطلون، باطل پرستوں نے انکار کرنا تھا اور حق کا انکار کرنا تھا۔ تو قرآن یہاں پہ یہ دلیل دے رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، جو قرآن میں دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ نے امیوں میں سے رسول بھیجا۔ امی کا مطلب جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے نبی کی اتباع کرتے ہیں جو امی نبی ہے۔ اچھا، امی کا معنی ہے جنہوں نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ کا استاد واحد اللہ تعالیٰ کی ذات، سبحان اللہ، اللہ کے علاوہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کتاب زیر مطالعہ نہیں رکھتے تھے، آپ نے تورات، انجیل وغیرہ کو زیر مطالعہ نہیں رکھا، کوئی آپ کا لائبریریوں میں بیٹھ کے یا اس وقت کا جو موجود لٹریچر تھا اس لٹریچر کو بھی آپ زیر مطالعہ رکھتے، ایسی کوئی عادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ لہٰذا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عادت مبارکہ ہے اور آپ کا یہ امی ہونا ہے، اس کو قرآن کی حقانیت کی دلیل کے طور پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ شک تو تم تب کرتے، باطل پرست شک تو تب کرتے اگر کوئی ایسی چیز، کوئی ظاہری واقعات میں کوئی ایسا واقعہ ہو کہ تمہیں یہ شک پڑے کہ جناب سابقہ انبیاء کے واقعات تو انہوں نے فلاں جگہ سے لے لیے ہوں گے، اور جو عقائد کے اوپر بحث کی ہے، مخاصمہ کیا ہے، فلاں جگہ سے لے لیا ہوگا، تذکیر بآلاء اللہ کا جو فن ہے یہ فلاں جگہ سے سیکھ لیا ہوگا، تذکیر بایام اللہ کی بات جو ہے وہ کہانیاں، پرانی کہانیاں یہ فلاں جگہ سے پڑھ لی ہوں گی، جو تذکیر بموت ہے، جو آخرت کے معاملات ہیں اور موت کے بعد کے جو معاملات ہیں یہ فلاں جگہ سے سیکھ لیے ہوں گے۔ جو قرآن کے جتنے علوم ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو شک ہو سکتا تھا، باطل پرستوں کو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر مطالعہ کوئی اور چیز رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، آپ نے تو کوئی کتاب سرے سے پڑھی نہیں۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ہی آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی ہے۔ بِيَمِينِكَ دائیں ہاتھ سے، عام طور پہ آدمی دائیں ہاتھ سے لکھتا ہے۔ تَخُطُّهُ آپ نے کبھی لکھا نہیں، آپ لکھتے بھی نہیں تھے بِيَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ سے۔ حالانکہ یہاں پہ بِيَمِينِكَ کا لفظ نہ بھی آتا، یہ کہہ دیا جاتا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ،
اگر صرف یہ بھی کہہ دیا جاتا تو یہ کافی تھا کہ آپ نے کبھی لکھا نہیں، نہ لکھا نہ پڑھا، لیکن بے یمینے کا یہ تاکید ہے اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں لکھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز لکھوائی ہو، آپ نے خطوط لکھوائے ہوں، آپ نے کسی کو کہا ہو کہ تم لکھ دو، تو لوگوں نے لکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے۔ تو یہاں اس بات کی نفی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ذاتی طور پر کچھ نہیں لکھتے تھے اور کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آپ امی تھے، اور امی ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ دنیا میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد نہیں، اور پھر جب آپ نے کوئی مطالعہ نہیں کیا، لٹریچر کا مطالعہ نہیں کیا، تو یہ سارے علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے معلوم ہو گئے؟ تو یہ دلیل ہے قرآن کی حقانیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت۔ یہاں سے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں من قبلہ، کہ قرآن کے نزول سے قبل آپ نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ لکھتے تھے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول سے قبل تو امی تھے، آپ اس وقت تو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو بعد میں آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ من قبل ہی کا مطلب ہے پہلے قرآن کے نزول سے پہلے آپ پڑھتے لکھتے نہیں تھے اور بعد میں آپ پڑھتے لکھتے تھے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ بات من قبل ہی کے الفاظ سے، بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اور یہاں سے ایک ایسی بحث چھیڑ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل از نبوت سب کا اتفاق ہے کہ آپ امی تھے اور آپ نے کچھ لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، تو بعد از نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، یہ ایک بحث ہے، اور اس بحث کے لیے ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں، اور حدیث سے بھی دلائل دینے کی کوشش کی ہے، اور قرآن سے یہ والا جو خاص طور پہ من قبل ہی کی جو قید قرآن نے لگائی ہے کہ اس سے پہلے آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اس کو بھی ایک دلیل کے طور پر لیا ہے کہ گویا بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے اور لکھے ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہہ دیا کہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے۔ اور بہت سارے مفسرین نے مختلف دلائل دیے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، ثم آخذ فکتب، پھر آپ نے پکڑا اور لکھ لیا، لکھوا لیا، دونوں باتیں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب اخذ فکتب؟ تو امام بخاری نے خود ہی اس کو محمول کیا ہے دوسری روایت پر کہ ثم امر فکتب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور لکھوا دیا، جیسے کاتبین وحی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، اسی طرح کوئی اور چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط بھی لکھوائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے کہ آ جاؤ، اور ان کو حکم دیتے تھے کہ لکھو، تو وہ لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فَأَخَذَ ثُمَّ أَخَذَ فَكَتَبَ یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں، یہ واضح طور پر اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیتے تھے، البتہ بعض لوگوں نے اس سے مفہوم یہ مراد لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے نہیں تھے بلکہ خود لکھ لیتے تھے، حالانکہ واقعات کے اعتبار سے کوئی ایک واقعہ بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی چیز لکھی، بلکہ آپ صرف لکھواتے تھے۔ آپ نے ابو بکر سے کہا لکھ دو، فلاں سے کہا لکھو، فلاں سے کہا تم ابی شاہ کے لیے لکھ دو، اکتبوا لابی شاہ، ابی شاہ کو اس کو حدیث کی ضرورت تھی، آپ نے فرمایا کہ اس کو لکھ دو، جس کو جو ضرورت پڑی کاتبی نے وہی کو آپ نے قرآن کہا لکھو، اور جو وحی کے کاتب تھے انہوں نے قرآن لکھا۔ اللہ اکبر۔
لہٰذا لکھوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا نہیں۔ لیکن وہی جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو بحث ہے من قبل ہی والی، کہ بعض نے کہا کہ پہلے تو آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بعد میں جانتے تھے، وہاں پہ ایک دلیل ہے۔ واقعہ حدیبیہ کے موقع پر جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، معاہدہ حدیبیہ ہوئی ہے، تو بڑا معروف واقعہ ہے۔ اس واقعے کو دونوں فریقوں نے اپنی اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ازاں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، انہوں نے بھی اسی واقعے کو دلیل کے طور پر پیش کیا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، وہ بھی اس واقعے کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، شاید ان کے خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ عقیدت کا پہلو ہو، لیکن کیا خیال ہے کہ یہ عقیدت کا پہلو زیادہ نہیں ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علو و شان زیادہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پھر بھی ایسے علوم کے ماہر تھے کہ دنیا کائنات میں ایسا ماہر علوم کا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو سیاست بھی سکھائی، آپ نے معیشت بھی سکھائی، آپ نے معاشرت بھی سکھائی، اور رہتی دنیا تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اصول دے کے تشریف لے گئے جو قیامت تک کے لیے کافی ہیں۔ یہ ہے اعجاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ میں نے عرض کیا دونوں نقطہ نظر موجود ہیں، تو وہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے اندر آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، بہت معروف واقعہ ہے کہ جب معاہدہ ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ یہ لکھوایا۔ لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ ایسا لکھو کہ یہ معاہدہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو وہ جو نمائندہ تھا کفار کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو ہمارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ پھر تو ہم آپ کو نہ کعبہ جانے سے روکیں، نہ ہم بیعت سے انکار کریں، ہمیں تو فوراً آپ کی بیعت کر لینی چاہیے، ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ محمد رسول اللہ۔ یہی تو ہم مانتے نہیں، لہٰذا یہ آپ یہاں پہ یہ نہ لکھیں، آپ یہاں لکھیں محمد بن عبداللہ لکھیں۔ محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ نہیں، لہٰذا یہ مٹاؤ یہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ مٹا دیں۔ اللہ اکبر! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، فَأَرِنِيهِ، مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قَالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یا لوگوں نے دکھا دیا کہ یہ یہاں لکھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہاں لکھا ہے فَمَحَاهُ النَّبِيُّ بِيَدِهِ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ یہ ہے وہ واقعہ جس کو میں نے عرض کیا دونوں فریق اپنی اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جو فریق یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از نبوت اور بعد از نبوت امی ہی تھے، وہ کہتے ہیں واقعہ حدیبیہ تو 6 ہجری میں ہوا ہے نا، اب اس کے بعد تو نبوت کے صرف 4 سال رہ گئے تھے، اور یعنی 6 ہجری تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو آپ کہتے کہ میں اس کو خود جو ہے وہ مٹا دیتا ہوں، میں خود لکھ لیتا ہوں، تو تم پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن آپ نے یہ فرمایا فَأَرِنِيهِ، مجھے دکھاؤ۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہیں تھی کہ کہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے دکھاؤ اور آپ کو دکھایا گیا، فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، آپ کو دکھایا گیا کہ یہاں ہے، نشاندہی کی گئی، پھر آپ نے اس کو مٹایا۔ تو اس کا مطلب ہے
کہ واقعہ حدیبیہ کا یہ بیان جو ہے بخاری شریف کے اندر اور مختلف جو حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کچھ پڑھنا نہیں جانتے تھے. جب پڑھنا نہیں جانتے تھے اس کا مطلب لکھنا نہیں جانتے تھے. اللہ اکبر. لیکن اسی کو دوسرے مکتب فکر نے اور دوسرا نقطہ نظر رکھنے والے مفسرین نے دلیل کے طور پر لیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو اس کا مطلب ہے آپ پڑھنا جانتے تھے تو آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ. آپ نے دیکھا اور اس کو مٹایا، اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو پہچانا اور لفظ کو پہچان کر آپ نے اس کو مٹایا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے. اب یہ آپ اندازہ کریں، ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں، وہی حدیث ہے، اور اسی میں سے کچھ لوگوں نے یہ دلیل لی ہے اور کچھ لوگوں نے یہ دلیل لی ہے. واللہ عالم. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم ایک ایسی امت ہیں جو ہم بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے ساتھ ہم امی لوگ ہیں، اور ساتھ آپ نے فرمایا لا نکتب ولا نحسب. نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم بہت حساب کتاب رکھتے ہیں. ہم بڑے کوئی حسابی کتابی لوگ نہیں ہیں. اللہ اکبر. ایک ایک چیز کا حساب کرنا، پائی پائی کا اور چھوٹا چھوٹا حساب کرنا، یہ ہم نہیں کرتے اور نہ ہی ہم لکھتے ہیں. اور یہ عمومی فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس سے بھی دونوں طرح کے جو نقطہ ہے نظر رکھنے والے جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از نبوت پڑھنا لکھنا جان گئے تھے، انہوں نے بھی اس سے دلیل لی ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آدمی بالکل اس امت میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. پڑھے لکھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، کاتبین وحی تھے اور بہت سارے لوگ تھے. کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، تو اس وقت مکے میں کوئی 18 سے 19 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. اب ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، یہ پڑھنا لکھنے والے لوگوں میں سے تھے. لیکن یہ کہنا کہ اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، ہم امی لوگ ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم حساب رکھتے ہیں، یہ اصل میں ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ الشہر ہاکذا وہاکذا، یہ جو مہینہ ہوتا ہے نا، یہ جو ہجری مہینہ ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں زیادہ حساب کتاب نہیں آتے، ہم تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مہینہ بعض اوقات 30 کا ہوتا ہے اور بعض اوقات 29 کا ہوتا ہے. تو یہ حساب کتاب لگا کے نہیں پتہ چلتا، بلکہ یہ چاند کی رؤیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 29 کا ہے، یہ 30 کا ہے. ہم اگرچہ نہیں لکھتے، اگرچہ ہم نہیں حساب کتاب کرتے، لیکن الشہر ہاکذا وہاکذا، لیکن مہینے کا ہمیں پتہ ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ظاہر ہے چاند کی رؤیت سے ہوتا ہے. اور اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں بھی دونوں قسم کے نقطہ ہے نظر رکھنے والوں نے اس سے بھی دلیل یہ پکڑی ہے. دونوں نے اپنی اپنی دلیل پکڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے لا نکتب ولا نحسب. ایک موقف رکھنے والوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الامہ فرما رہے ہیں کہ ہم امی ہیں اور ہم لکھتے پڑھتے نہیں. اور اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم لکھنے پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور دوسرے نقطہ نظر کی دلیل یہ ہے کہ یہ تو عمومی بات ہے، اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، کہ ہم امی امت ہیں اور ہم کوئی لکھنے پڑھنے پر انحصار نہیں کرتے. اور اس کا عمومی مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پوری امت میں سے کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا یا لکھنے پڑھنے والا نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. واللہ اعلم. قرآن کا جو بیان ہے اس کی روح کو سمجھیں. وہ روح یہ ہے کہ قرآن دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں
آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اس کے باوجود اتنا بڑا قرآن آپ نے پیش کر دیا، اور یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اور قرآن ایک علمی معجزہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر ایک بات پیش کی جا رہی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ اگر آپ یہ لکھتے اور پڑھتے ہوتے اذا لارتاب المبطلون، تو پھر تو باطل پرست شک کرتے آپ پر کہ آپ نے کسی لائبریری سے ساری چیزیں پڑھ کے لکھ لی ہوں گی، نوٹ کر لی ہوں گی۔ اب ظاہر ہے آپ تو لکھتے پڑھتے نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، تو بس اس کو اعجاز لینا چاہیے۔ رہ گئی بات من قبل ہی، تو من قبل ہی اس لیے ہے، اس کا اصل مفہوم اور اصل روح اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم کہیں سے اخذ کیا تھا یا اخذ کیا ہوتا تو وہ من قبل ہی ہونا تھا، وہ من بعد ہی تو نہیں ہونا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لہٰذا اس کو من قبل ہی کا سوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے پورے علم کو، آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ شریعت کے ہر پہلو کو اللہ کی طرف سے قرار دیا جائے، اس کا اور کوئی مطلب نہیں۔ لہٰذا دونوں قسم کے جو گروہ ہیں جو کہتے ہیں بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا وہ بھی، اور جو کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا وہ بھی، دونوں اس بات کے قائل ہیں اور دونوں روح کی بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا اللہ نے یہاں دلیل کے طور پر پیش کیا، اور جب یہ دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی، تو بعد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے لکھنے کو کی اگر نفی کر دی جائے تو یہ بعد میں بھی دلیل ہوگی، یہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن لکھا ہوا پڑھنا یہ اور بات، یاد کر کے پڑھنا یہ اور بات۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن یاد کروایا تھا، لکھوایا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے اور یاد کر کے پھر آپ لکھواتے تھے، آپ نے صحابہ کرام کو لکھوایا تھا، اور اس کی پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں وضاحت فرما دیتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا لکھنے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اگرچہ قرآن تحریر ہوا ہے اور تحریر ہمارے تک پہنچی ہے جو قابل اعتماد ذریعہ ہے جس کے ذریعے قرآن محفوظ رہا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ آیات ہیں قرآن کی بینات، واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ان کے سینے کے اندر محفوظ ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں بھی محفوظ ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے، جب حضرت جبریل علیہ السلام پڑھاتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں، آپ آرام سے پڑھیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ اس کو قائم رکھنا، اس کو جمع رکھنا، اس کو یاد کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی آپ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، آپ آرام سے پڑھیں، اس کو یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آئی
یا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پڑھ کے سنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ہر صورت نصیب ہوئی۔ اب جب پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے سنیں، تسلی سے سنیں، پھر اس کے بعد پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے اندر وہ محفوظ ہو جاتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر محفوظ ہو جاتا تھا۔ اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنا بھی دیتے تھے اور کاتبین وحی کو لکھوا بھی دیتے تھے۔ لکھنے والوں نے کوئی کسی ایک کتاب میں نہیں لکھا، جس کے پاس جو چیز تھی اس نے لکھ لیا۔ کسی نے کپڑے پہ لکھ لیا، کسی نے چمڑے پہ لکھ لیا، کسی نے درختوں کے پتے پہ لکھ لیا، کسی نے لکڑی کی تختی پہ لکھ لیا۔ جہاں جہاں جس کو جو موقع آیا اس نے لکھ لیا۔ لکھا ہوا تھا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اعتماد اس بات پر ہے، حفظ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک ایک سورت کوئی دن صحابہ کرام یاد کرتے رہتے تھے، سیکھتے رہتے تھے، یاد کرتے رہتے تھے، اور جب تک وہ یاد نہ ہوتی آگے نہ بڑھتے، اور یوں کرتے کرتے صحابہ کرام کی تعداد سینکڑوں میں تھی جنہوں نے قرآن کو یاد کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلا تو آگے پھر ہزاروں، پھر لاکھوں، پھر آج کل کروڑوں لوگ ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کی حفاظت کا ذریعہ، اب لکھے ہوئے میں تو کوئی مٹا دے، لکھے ہوئے میں تو کوئی گڑبڑ کر دے، جو سینے میں محفوظ ہے اس میں گڑبڑ کیسے کرے؟ سبحان اللہ۔ یہ حفاظت کا یہ ذریعہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا تھا اس کا سب سے بڑا سورس جو ہے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ حفظ ہے، کتابت نہیں ہے، اگرچہ کتابت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وہی کتابت تھی جو مختلف تختیوں پہ لکھا ہوا اور ہر جگہ پہ لکھا ہوا، اللہ اکبر، لیکن وہ بھی آتھینٹیفائی ہوتا تھا حفاظ کے حفظ سے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنائی کہ اس کو ایک کتابی شکل میں اکٹھا کر لیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ اکٹھا ہوا ہی نہیں، بین دفتین اس طرح ایک کتاب بنی نہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کو مصحف صدیقی کہتے ہیں، کہ اکٹھا کروایا اس کو، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کمیٹی کے سربراہ تھے، روایات میں آتا ہے کہ وہ خود حافظ تھے، اور انہوں نے، اب حافظ تھے اور چاہتے تو وہ پکڑ کے خود ہی لکھ دیتے، حافظ کو تو قرآن حفظ تھا۔ اللہ اکبر، وہ تحریر مانگتے تھے، تحریر لے کے آؤ، اس تحریر کو پھر اپنے اس مصحف کے اندر شامل کرتے تھے، اور شامل کرنے کے لیے 2 حفاظ کی گواہی مانگتے تھے، سبحان اللہ۔ تحریر کے اندر بھی اس قدر حفاظت کا اہتمام ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے چپ کر کے لکھ دیا، لیکن جو اصل حفاظت ہے وہ تحریر سے نہیں ہوئی، اصل جو حفاظت ہوئی ہے وہ حفظ سے ہوئی ہے۔ کتنے حفاظ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سینے کے اندر قرآن محفوظ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سبحان اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے، جن کو علم دیا گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کے اندر ان آیات کو محفوظ کیا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ یہ جو اوتوا العلم ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے، اس سے العلم والے کون لوگ ہیں؟ العلم والے قرآن والے ہیں۔ اوتوا العلم وہ ہیں جو اہل القرآن، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، سبحان اللہ، اور جن کو قرآن کا علم نہیں دیا، جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، وہ اوتوا العلم نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس کے ساتھ وہ حدیث آپ اٹیچ کر لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جو ہے وہ جو لوگ پڑھ لکھ رہے ہوں گے، پڑھنا لکھنا جو کچھ جاری ہوگا، جو کچھ پڑھا لکھا جا رہا ہوگا، وہ مسنات ہوگی۔ اللہ اکبر، بہت دفعہ یہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان تودع الاخیار وترفع الاشرار،
کہ بدترین لوگ جو ہیں وہ اوپر آ جائیں گے اور بہترین لوگ جو ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے، معاشرے میں نکو بنا دیے جائیں گے۔ اللہ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، باتیں بہت ہوں گی، عمل سکڑ جائے گا۔ اور اسی کی ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دور میں وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتُ، جو پڑھا جا رہا ہوگا، جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا وہ مسنات ہوگی۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، اس قوم میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا وہ یہی کہہ دے، اس کی تنکیر ہی کر دے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کر، کوئی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل مسنات، یہ مسنات کیا ہوگی، کیا پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز مسنات ہے جو اللہ کی کتاب کے علاوہ پڑھی پڑھائی جا رہی، جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی لکھائی جا رہی ہے، وہ سارا کا سارا سب کچھ مسنات۔ اب سمجھ آئی اوت العلم سے کیا مراد ہے؟ اوت العلم وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کا علم دیا ہے، لہٰذا ہر وہ علم ہے جو وحی الہی کے تابع ہے، جو العلم کے تابع ہے، وگرنہ جو وحی الہی کے مقاصد پورے کرنے والا علم نہیں ہے وہ پھر علم ہی نہیں۔ دنیا کے جتنے علوم و فنون ہیں سارے کے سارے دینی علوم ہو سکتے ہیں اگر وہ وحی الہی کے مقاصد پورے کرنے والے ہیں، اور کوئی بھی علم وہ دنیا کا علم ہو جائے گا اگر وہ وحی الہی کے مقاصد پورے نہیں کر رہا، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اوت العلم کا معنی یہ ہے، کیونکہ قرآن نے جو تقابل کیا ہے، یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی جا چکی، قرآن نے جو تقابل کیا ہے وہ وحی الہی کا یا العلم کا تقابل کیا ہے خواہشات نفس کے ساتھ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب العلم آ جائے تو اس کے مقابلے میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ ہے خواہشات نفس کی تکمیل۔ جس طرح وحی الہی کی مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک علم ایجاد ہوا اور اس کے اندر مختلف شاخیں نکلیں اور بہت لمبا چوڑا ایک وسیع علم ایجاد ہوا، اسی طرح خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے بھی ایک وسیع علم ایجاد ہوا۔ لہٰذا جو خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے صرف علم پڑھ رہا ہے تو وہ اوت العلم میں سے نہیں آ سکتا۔ اوت العلم وہ ہیں جو وحی الہی کی مقاصد کی تکمیل کے لیے علم پڑھ رہے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، وحی الہی کا علم دیا ہے، اور جب وحی الہی کہا جاتا ہے تو کبھی ذہن میں یہ شک بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ وحی الہی سے مراد صرف قرآن ہے، صاحب قرآن نہیں ہے، کیونکہ وحی کسی مسجد میں نازل نہیں ہوئی، کسی چیز پر نازل نہیں ہوئی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی ہے۔ اور جب وحی الہی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس میں شامل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بغیر وحی الہی کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، آپ کے قلب اقدس پر نازل ہوا ہے، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اور اوت العلم وہ ہوں گے، اسی طرح جب قرآن کی حفاظت کی بات ہوتی ہے کہ قرآن کو محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری نہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن خود کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ لوگوں کو ڈائریکٹ تھوڑی ملا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا، آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تبیین، آپ کی وضاحت اس کے ساتھ محفوظ نہ ہو تو قرآن کے محفوظ ہونے کا تو کوئی مطلب ہی کوئی نہیں۔
لہٰذا قرآن اگر محفوظ ہے تو ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبیین اور تشریح اور وضاحت بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اوت العلم کی جب بات ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وحی الہی، اور وحی الہی کا مطلب صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کا جب بھی ذکر کیا جائے گا صاحب قرآن کا تذکرہ اس کے اندر شامل ہے، اس کے بغیر کوئی اس کا مفہوم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جو لوگ وحی الہی کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں وحی الہی کی مقاصد کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے سینوں میں محفوظ ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ بل ہوا آیات، بلکہ یہ تو نشانیاں ہیں، واضح آیات ہیں، بینات واضح، فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں۔ لہٰذا یہ ہے اصل، یعنی نہ لکھا نہ پڑھا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر میں یہ محفوظ تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو گیا، اور پھر آج تک یہ محفوظ ہے لوگوں کے سینوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور یہی جو حفاظت ہے قرآن کی وہ سب سے زیادہ اسی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا